دجال کے مخالفین کون ہوں گے؟ بنو تمیم۔ بنو تمیم کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنو تمیم یہ قبیلہ ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 3 باتیں ان کے متعلق سنی اور مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، بخاری کی حدیث ہے، اشد امتی علی الدجال، میری امت میں سب سے زیادہ سخت ترین مخالفین جو ہوں گے دجال کے بنو تمیم ہوں گے۔ اب یہ بنو تمیم کون ہے، یہ مخالف کیوں ہوں گے، یہ 2 سوال ہیں، ہونے چاہیے۔ یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور چونکہ دجال کا مخالف ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا، بلکہ اسی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو بات بیان فرمائی تھی، وہ آپ نے سیدہ عائشہ سے ایک لونڈی کے متعلق فرمایا کہ فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اسماعیل، یا من ولد اسماعیل، اس کو آزاد کر دو، یہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے۔ ان کا نسب نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے ساتھ عدنان پر جا کر ملتا ہے، آگے تو نسب میں اختلاف ہے، عدنان کہ آگے یہ پھر بنو تمیم ایک الگ شاخ، ایک الگ قبیلے کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نکلتے ہیں، اس دور سے ہیں اور دجال کے دور تک ہوں گے۔ آج بھی یہ عرب کے بہت سارے علاقوں میں، نجد کے بہت سارے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیوں مخالف ہوں گے؟ کیونکہ یہ اپنے اللہ کو سب سے اچھے انداز میں جاننے والے ہیں، ایمان کے حساب سے، عمل صالح کے حساب سے مضبوط ترین لوگ ہیں۔ اگر ان کا مشاہدہ کیا جائے، بہت سارے ہمارے اہل علم نے اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو ذکر بھی کیا کہ کون لوگ ہیں، ان کو پہچانا جائے، تو ان میں تقریباً جو لوگ ملے وہ سارے سلفی العقیدہ اور سلفی المنہج اور سلفی عمل والے حضرات، وہ سب سے زیادہ مخالف ہیں دجال کے۔ جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچاننے والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دجال کا مخالف ہوگا۔ جو کسی بابے کے ہاتھ، کسی فنکار کے ہاتھ، کسی تعویذ بیچنے والے کے، کسی آپ کے مستقبل کی خبر بتانے والے کے، فنکار کے ہاتھ کوئی آپ کے تھوڑے بہت نفع نقصان کے معاملات کو حل کر دے دم کر کے، اس کے ہاتھ اپنا ایمان بیچنے والے ہوں گے، وہ کہاں دجال کے آگے اپنے ایمان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا۔ وہ مدینے کا مومن بھی اس کا سب سے بڑا مخالف ہوگا، جس کا آپ نے قصہ سنا تھا، جو نکل کے جائے گا، اس کو مارے گا، زندہ کرے گا، اور اس میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ وہ کس بنیاد پر ہوگا، اس کے پاس دجال کا علم ہوگا کہ دجال کون ہے اور رب کون ہے۔ اور تیسرا ہے جو اس کے مخالفین ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراضات ہیں، ابھی ان کا وقت نہیں ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ہمارے لیے اللہ کے نبی کی بات بھی کل قرآن ہے، بالکل ویسے ہی حجت ہے، ویسے ہی دین ہے۔ ہاں فرق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، باقی اس کی بھی حفاظت ہے اور اس کی بھی حفاظت ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔